السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک نیا باب شروع کریں گے۔ باب ہے باب الخلع والطلاق، یعنی خلا اور طلاق کے سلسلے میں یہ باب ہے۔ خلا کا جو لغوی معنی ہوتا ہے، اس کے بارے میں ائمہ لغت نے کہا ہے خلع الملبوسہ اے نزعہ، یعنی جب کپڑے ہم اتارتے ہیں تو اس وقت کہا جاتا ہے خلعت الملبوسہ، میں نے کپڑے کو اتارا۔ ٹھیک ہے، تو خالی کرنا یا اتارنے کے معنی میں یہ لغوی اعتبار سے آتا ہے۔ اسی طرح سے کہا جاتا ہے وخالات المرأۃ زوجہا، یعنی عورت نے اپنے شوہر سے خلا لیا، اسی طرح سے یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یا اسی طرح سے اختلاعت منہ، عورت نے اپنے شوہر سے خلا لیا، اور یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب عورت مال کے ذریعے سے، مال کے عوض میں، فدیے کے عوض میں کچھ دے کر اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہے، تو اس وقت یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لباس، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت بیان فرمائی ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی بیویاں جو ہیں وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس۔ تو یہ جو ہے علیحدگی اختیار، یعنی ایک طرح سے اگر علیحدگی اختیار کی جا رہی ہے تو گویا کہ وہ لباس کو اتارا جاتا ہے، یعنی عورت اگر علیحدگی اختیار کر رہی ہے تو گویا کہ وہ اپنے لباس یعنی شوہر سے علیحدگی اختیار کر رہی ہے، اس لیے اس کو خلا کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو خلا نام دیا جاتا ہے۔ اور خلا جو ہے خاک ضمہ کے ساتھ، اور اس کا معنی جیسا کہ بدلایا، یعنی مال کے عوض میں عورت کا شوہر سے علیحدہ ہونا، شوہر سے علیحدہ ہونا مال کے عوض میں، مطلب یعنی جو مہر آدمی نے دیا ہے، شوہر نے دیا ہے، اس مال کے ذریعے سے وہ علیحدگی اختیار کر لے کہ ٹھیک ہے کہ میں آپ کے پاس نہیں رہوں گی، اور یہ مال جو تم نے مہر میں دیا تھا وہ میں واپس کرتی ہوں، پورا مال یا اس میں سے آدھا، یا اسی طرح سے اس میں سے کچھ کم یا زیادہ، لیکن زیادہ کرنا یہ علماء نے کہا ہے مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، یعنی زیادہ اگر عورت لیتی ہے مہر سے بھی زائد تو یہ مکروہ ناپسندیدہ علماء نے کہا ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ جو ہے اسے خلا کہا جاتا ہے۔ تو یہاں خلا سے متعلق احادیث بیان کریں گے مؤلف رحمہ اللہ، اور اسی طرح سے وہ طلاق، دوسری بات یہاں ہوگی طلاق کے سلسلے میں۔ طلاق یہ مصدر ہے، طلاق جو ہے یہ طلق یطلق تطلیقا و طلاقا، طلق یطلق تطلیقا و طلاقا، تو یہ تطلیق سے مصدر ہے، لغوی اعتبار سے جو معنی ہے وہ آزاد کرنا ہے، چھوڑنا ہے، اور شرعی اصطلاح میں طلاق کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا اپنی بیوی کو جدائی علیحدہ کرنے کے ارادے سے کہنا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اس طرح کی کوئی بات جدائی کے ارادے سے اگر وہ کرتا ہے تو یہ طلاق شمار کی جائے گی۔ تو اس باب کے اندر طلاق کے تعلق سے بھی احادیث مؤلف نے بیان فرمائی ہے۔ اسلام ایک مکمل اور کامل دین ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شوہر اور بیوی جب آپس میں نکاح کے بندھن میں بندھتے ہیں ایجاب و قبول کے ذریعے سے، تو وہ انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے سے کبھی ان کے درمیان میں لڑائیاں بھی ہو جاتے ہیں، جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، فطری اعتبار سے کبھی شوہر اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتا اور کبھی بیوی اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی، کچھ عادات اور اطوار کی وجہ سے، کبھی کسی اور
مطلب وجہ سے، شکل اور صورت کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے یہ آپس میں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ اب یا تو وہ زندگی بھر اسی طرح سے گزارتے رہے زندگی، یعنی ایک دوسرے کو پسند نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے رہیں اور پریشان ہوتے رہیں، اور یا پھر علیحدگی اختیار کر لیں۔ تو شریعت نے دونوں کے لیے یہ اختیار دیا ہے کہ اگر وہ نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، اس کے بعد بھی کسی طرح کی کوئی بات ان کے درمیان میں پیش آتی ہے جس کی بنیاد پر وہ آپس میں نہیں رہ سکتے، تو ایسی صورت میں دونوں کو اللہ رب العالمین نے، شریعت نے یہ آزادی دی ہے کہ وہ اپنی اپنی مرضی کے مطابق، بیوی اگر چاہے شوہر سے علیحدہ رہنا تو وہ علیحدہ رہ سکتی ہے، اور اس کے لیے شریعت نے خلا مشروع کیا ہے۔ اور اگر شوہر بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے طلاق شریعت نے مشروع قرار دی ہے کہ وہ طلاق کے ذریعے سے اس سے علیحدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک فطری چیز ہے، انسان کے درمیان میں اس کی طبیعت جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے، متلون المزاج بنایا ہے اللہ، تو اس کی طبیعت میں بدلاؤ آتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک فطری اور ایک اہم چیز شریعت نے مشروع قرار دی۔ جن مذاہب میں طلاق یا خلا وغیرہ مشروع نہیں ہے، ان کے ہاں بڑی خرابیاں اس سے لازم آتی ہیں، اور وہ یہ کہ اگر وہ آپس میں شادی کر لیتے، وہ جنموں جنموں کے لیے ساتھی ہو جاتے۔ اب شوہر بیوی سے کسی وجہ سے ناراض ہے یا بیوی اپنے شوہر سے کسی وجہ سے ناراض ہے، تو دینی اور سماجی اعتبار سے وہ آپس میں ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار نہیں کر سکتے، دور نہیں ہو سکتے وہ، تو اب اس کے لیے کچھ اور بھی دوسرے طریقے ہیں، ان کو اپناتے ہیں۔ مثلا شوہر بیوی کو کسی طرح سے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے اسے کبھی جلا دیتا ہے، کبھی پھانسی لگا دیتا ہے، کبھی اور کوئی راستہ اپناتا ہے، اور اسی طرح سے بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ اسی طرح کی بہت ساری دوسری ہتھ کنڈے اپنانے کی کوشش کرتی ہے اگر وہ اس سے چھٹکارا پاتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں آئے دن دیکھنے میں بھی آتی ہیں، بہت سارے واقعات اس طرح کے پیش آ جاتے ہیں کہ عورت کو اس کے سسرال والوں نے جلا کر مار ڈالا یا اسی طرح سے پھانسی لگا کر مار ڈالا، کسی بھی وجہ سے۔ اگر ان مذاہب کے اندر خلا اور طلاق کا نظام ہوتا تو وہ خلا اور طلاق کے ذریعے سے علیحدگی اختیار کر لیتے اور ایک نفس کو، ایک جان کو ختم کرنے کی نوبت نہ آتی۔ شریعت اسلام ایک فطری مذہب ہے، اس نے جس طرح سے نکاح کو مشروع قرار دیا ہے، شوہر اور بیوی کو آپس میں باندھنے کے لیے، جوڑنے کے لیے نکاح کا طریقہ رائج کیا ہے، اسی طرح سے اگر ان کے درمیان میں فطری طور پر کسی بھی طرح کی کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے خلا اور طلاق کا بھی سلسلہ رکھا ہے تاکہ بیلنس برابر رہے۔ اور یہاں جو ہے خلا اور طلاق میں ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد کو ہی اختیار ہو، نہیں، بلکہ عورت کو بھی ہے خلا، اس کے لیے اس کو جو طلاق ہوتی ہے، علیحدگی لے گی عورت، اس کا نام خلا ہے، جبکہ آدمی اگر خود سے اپنے سے علیحدہ کرتا ہے عورت کو تو اس کے لیے طلاق کا لفظ ہے۔ تو دونوں کے لیے شریعت نے یہ اختیار دیا ہے، اور آدمی کے اندر عقل اور دانش کے اعتبار سے پختگی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کے لیے چانس کم رکھے ہیں کہ وہ سوچ سمجھتا ہے اور
وہ سوچ سمجھ کے کام رکھے. 2 طلاق کا موقع اسے دیا کہ اگر وہ کسی وجہ سے ناراض ہے تو وہ 1 طلاق کے ذریعے سے 1 طلاق دے، اور علیحدگی اختیار کرنا چاہتا ہے تو علیحدگی اختیار کر. اور اگر 1 طلاق دینے کے بعد کسی بھی طرح کی کوئی نوبت آتی ہے ان کے درمیان میں کہ نہیں ہم نے جو کیا وہ غلط کیا ہے، تو پھر وہ آپس میں 3 مہینے کے اندر جو عدت ہے مطلقہ کی، اس عدت کے درمیان میں رجوع کرنا چاہتے ہیں، واپس آنا چاہتے ہیں تو واپس بھی آ سکتے ہیں. اور اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو پھر سے وہ شوہر اور بیوی ہیں. اور اگر عدت کے درمیان میں واپس نہیں آتے ہیں تو اور عدت گزر جاتی ہے، اب اس کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے، ہمیں آپس میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو نئے نکاح اور نئے مہر کے ساتھ نئے نکاح کی ضرورت پیش آئے گی اور وہ آپس میں شوہر اور بیوی بن سکتے ہیں. اب مان لیجیے اسی طرح سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے شوہر اور بیوی ہو گئے، پھر کبھی لڑائی جھگڑا ہو گیا، طلاق کی نوبت آ گئی، تو پھر شوہر کے لیے شریعت نے یہ آزادی دی کہ وہ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر سکتا ہے. اس میں بھی اسے عدت کے درمیان واپس کرنے کی آزادی ہے. اور اگر عدت گزر جاتی ہے تو پھر اسے آزادی نہیں ہوگی، بلکہ نئے نکاح نئے مہر کے ساتھ دوبارہ سے اگر وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں آپس میں تو پھر شوہر اور بیوی بن جائیں گے. لیکن اب اگر کسی وجہ سے ان کے درمیان میں دوری ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور شوہر طلاق دے دیتا ہے، تو اب عورت کو یہ دوبارہ سے بیوی نہیں بنا سکتا ہے، نہ نکاح نہ عدت کے درمیان میں اور نہ ہی عدت گزرنے کے بعد. یہاں تک کہ عورت اپنی مرضی سے بغیر کسی پری پلان کے کسی دوسرے مرد سے شادی کرتی ہے اور اس کے ساتھ رہتی سہتی ہے جس طرح سے اس کے ساتھ رہی ہے. پھر اگر ان کے درمیان میں کبھی لڑائی جھگڑے دنگے فساد ہونے لگتے ہیں اور وہ طلاق کی نوبت آ گئی اور ان کے درمیان میں طلاق ہو جاتی ہے، تو اگر یہ دوسرا پہلے والا شوہر چاہے گا تو ان کے درمیان میں نکاح ہو سکتا ہے. یہ ہے اصل میں صحیح طلاق کا طریقہ شریعت اسلام میں جو مشروع قرار دیا گیا ہے. ایسے بہت کم واقعات ہیں کہ اگر کسی مرد نے شرعی طریقے کے مطابق کسی عورت کو طلاق دی ہو اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے غلطی کا احساس ہونے کے بعد وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہوں اور پھر وہ 3 طلاق کی انہیں نوبت آتی ہو. ایسا بہت کم، بائی چانس ایسا کہیں کہیں دیکھنے کو ملے گا. تو یہ شرعی طریقہ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمائی ہے. طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. یہاں اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے. اب ان 2 مرتبہ میں چاہے روک کے رکھ لو یا حسن سلوک کے ساتھ اچھے طریقے سے اسے آزاد کر دو، چھوڑ دو، چلی جائے. آئی بات میں؟ تو یہ جو ہے طریقہ شریعت نے بتلایا ہے ہمیں. اور اسی طرح سے مرد کے لیے یہ پابندی رکھی کہ وہ 2 طلاق کے اندر لوٹا سکتا ہے اور 3 طلاق ہی دے سکتا ہے. 3 کے بعد پھر وہ دوبارہ ان کے ساتھ، اس شوہر کے ساتھ رجوع نہیں کر سکتی ہے، لوٹ نہیں سکتی. آئی بات سن؟ تو یہ جو ہے شوہر کو خاص طور سے یہ پابندی شریعت نے رکھی ہے. جبکہ عورت کے اندر اللہ رب العالمین نے فطری اعتبار سے سوچنے سمجھنے کی جو
جلد جذبات میں آنے کی جو اس کے ذہن میں بات رکھی ہے، اور وہ اس وجہ سے خلا اگر چاہتی ہے تو اگر خلا لینا چاہتی ہے تو وہ خلا لے سکتی ہے، علیحدہ ہو سکتی ہے، اپنے مہر جو اس نے لیا ہے شوہر سے اس کو واپس کر کے، یا اس میں سے آدھا جو بھی جس طرح سے بھی آپس میں طے ہو جائے فدیہ دے کر۔ لیکن اس کے لیے شریعت نے کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں رکھی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے خلا لے لیا ہے اور اگر وہ دوبارہ سے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے اور شوہر بھی اسے دوبارہ رکھنا چاہتا ہے تو جب چاہے نئے نکاح سے وہ نئے نکاح نئے مہر سے واپس آ سکتی ہے، نئے نکاح نئے مہر سے جب چاہے وہ واپس آپس میں ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں۔ عورت نے خلا لے لیا، اب اگر وہ چاہتے ہیں دوبارہ سے شوہر اور بیوی بننا تو جب چاہے وہ نئے نکاح سے آپس میں شوہر اور بیوی بن سکتے ہیں۔ پھر یہ ایک دفعہ نہیں ہے، ایک دفعہ اگر خلا لے لیا ہے تب بھی یہی حکم ہے، دو مرتبہ اگر خلا لے لیا ہے تب بھی یہی حکم ہے، 3 مرتبہ اگر خلا لے لیا ہے تب بھی یہی حکم ہے، اور اسی طرح سے کئی اور زائد مرتبہ خلا لے لیا ہے عورت نے تب بھی یہی حکم ہے، جب چاہے جیسے چاہے 4 5 کتنی ہی مرتبہ اگر خلا اس نے لیا ہے تو ایسی صورت میں اسے یہ آزادی رکھی ہے شریعت نے کہ اگر وہ آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو نئے نکاح نئے مہر سے وہ آپس میں شوہر اور بیوی بن سکتے ہیں۔ آئی بات؟ تو یہ جو ہے یہ عورت کے تعلق سے اتنی آزادی شریعت نے رکھی اور عورت کو یہ آزادی دی۔ یاد رہے خلا طلاق ہے یا فسخ نکاح، اس کے تعلق سے علماء اسلام کے درمیان میں اختلاف رہا ہے۔ علماء احناف یا اسی طرح سے مالکیہ اور قول جدید کے مطابق شوافع، ان لوگوں کا اور اسی طرح سے کئی اصحاب رسول کا اس سلسلے میں موقف یہ ہے خلا طلاق ہے، یعنی اگر عورت نے خلا لیا ہے تو اب وہ ایک طلاق گویا کہ شمار کی جائے گی، اور شوہر اگر دوبارہ سے رکھنا چاہتا ہے یا بیوی دوبارہ سے آنے کے لیے راضی ہوتی ہے تو وہ ایک طلاق اس کی ہو چکی ہے، اب جو 3 طلاقیں ہیں ان میں سے 2 طلاق باقی ہیں۔ آئی بات میں؟ تو ان لوگوں کی دلائل جو ہے وہ ابھی آئیں گے اور اس کی وضاحت درمیان میں کی جائے گی۔ تو ایک موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ خلا جو ہے وہ طلاق ہے۔ احناف، مالکیہ، شوافع یا اسی طرح سے بہت سارے دیگر علماء اور محققین کا موقف اس سلسلے میں یہی بیان کیا جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا موقف ہے اور وہ یہ ہے کہ خلا یہ طلاق نہیں ہے بلکہ یہ فسخ نکاح ہے، یعنی اس کے ذریعے سے نکاح ختم ہوتا ہے اور یہ طلاق شمار نہیں ہوگی۔ حنابلہ، امام احمد بن حنبل کے جو ماننے والے ان کے اور متبعین وغیرہ ہیں ان لوگوں کا موقف، اور اسی طرح سے امام شافعی کا قول قدیم پرانا قول جو ہے وہ یہی ہے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، امام اوزاعی اور ابو ثور، اور اسی طرح سے علامہ ابن تیمیہ، ابن القیم، علامہ شوکانی وغیرہ، ان لوگوں کا موقف اس سلسلے میں یہی ہے کہ خلا یہ فسخ نکاح ہے اور یہ طلاق نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے انہوں نے جو دلائل بیان کیے ہیں اس کا بھی ذکر انشاءاللہ العزیز آگے آئے گا، اور اس میں بنیادی طور پر فرق جو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا
وہ یہ ہے کہ خلا یہ طلاق سے علیحدہ ہے، اور یہ اس طرح سے علیحدہ ہے کہ خلا کے جو احکام ہیں اور جو طلاق کے احکام ہیں شریعت نے وہ علیحدہ علیحدہ بیان فرمائے۔ مثلا آپ دیکھیے خلا جو ہے اس کی عدت شریعت نے صرف ایک حیض متعین فرمائی ہے، یعنی اس درمیان اگر عورت خلا لیتی ہے اپنے شوہر سے، اب اگر وہ دوسری جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو ایک حیض گزرنے کے بعد اسے آزادی ہے کہ وہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جبکہ طلاق میں ایسا کچھ نہیں ہے، طلاق کی جو عدت ہے وہ صلاۃ قروء یعنی 3 حیض ہے۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ 3 حیض گزارنا اسے لازمی اور ضروری ہوگا۔ اگر طلاق دی ہے آدمی نے تو 3 حیض کے بعد اسے یہ آزادی ملے گی۔ تو اس طرح سے یہ فرق رکھا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر عورت خلا لیتی ہے تو اسے مہر جو اس نے لیا ہے وہ اسے واپس کرنا ہوگا، یا جتنے پر وہ شوہر اور وہ ان کے درمیان میں رضامندی ہو جائے وہ انہیں واپس کرنا ہوگا بیوی کو، عورت کو۔ جبکہ طلاق کے اندر جو مہر آدمی نے دے رکھا ہے اس کے واپسی کا کوئی سوال نہیں ہے، وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ آئی بات میں؟ تو اس طرح سے یہ فرق ہے، یہ فرق ہے شریعت میں، اور اس اعتبار سے علماء نے یہ بات کہی جو حنابلہ وغیرہ ہیں کہ یہ طلاق نہیں ہے، اگرچہ طلاق کا لفظی استعمال کیوں نہ کیا جائے، عورت اس میں شوہر کی جانب سے اگر طلاق کہہ ہی کیوں نہ دی جائے، پھر بھی اگر یہ مال کے بدلے میں ہے، عوض میں ہے، تو یہ طلاق شمار نہیں ہوگی، بلکہ یہ فسخ نکاح ہے، یہ فسخ نکاح ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے، اور اس اختلاف سے جو بات نکل کے آتی ہے وہ یہ کہ اگر خلا طلاق شمار کی جائے گی تو ایسی صورت میں عورت نے اگر خلا لے لیا تو گویا کہ وہ ایک طلاق ہو گئی، وہ ایک طلاق ہو گئی۔ اور اسی طرح سے ایک دفعہ اور اگر وہ لے لیتی تو 2 طلاق ہو گئی، اور ایک مرتبہ اور اگر وہ لے لیتی ہے تو 3 طلاق ہو گئی، اور اب وہ ان کے درمیان میں واپسی کے راستے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ 3 طلاق ہو گئی تو واپسی کے راستے کیا ہے؟ ختم ہو گئے۔ اب یہ آپس میں ایک دوسرے کے شوہر بیوی نہیں بن سکتے ہیں، یہاں تک کہ عورت کسی دوسرے سے نکاح کرے بغیر کسی پری پلان کے، اور پھر ان کے درمیان میں اسی طرح کی نوبت آ جائے لڑائی جھگڑے اور طلاق یا خلا وغیرہ کی، تو پھر یہ پہلے سے اگر نکاح کرنا چاہے گی تو یہ ایک اجازت ہوگی۔ تو یہ جو ہے ان لوگوں کے موافق گویا کہ بات ہوگی جو خلا کو طلاق مانتے ہیں، اور جو لوگ خلا کو طلاق نہیں کہتے ہیں ان کے اعتبار سے یہ طلاق شمار نہیں ہوگی۔ لہذا عورت 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ کتنے ہی مرتبہ اگر خلا لیتی ہے تو مرد کا جو حق اور اختیار طلاق ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ 3 اس کی اپنی جگہ برقرار ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ جو ہے خلا اور طلاق کے متعلق کچھ باتیں ابتدائی طور پر رکھی گئیں، اور ان باتوں سے یہ بات بظاہر ایک دم اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ عورت کو شریعت نے اس معاملے میں کسی طرح سے ناانصافی کا موقع نہیں دیا ہے، یعنی اس کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ناانصافی، بلکہ اسے بھی اختیار دیا ہے کہ اگر وہ شوہر سے علیحدہ رہنا چاہتی ہے تو رہ سکتی ہے، اور خلا کے ذریعے سے وہ علیحدگی اختیار کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور مرد کے لیے بھی یہ اختیار ہے۔ اور
جو غلط طریقہ آج ہمارے درمیان میں رائج ہے خلا یا طلاق وغیرہ کا، اس کے ذریعے سے پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، اور وہ یہ کہ آدمی ایک ہی دفعہ میں طلاق دے دیتا ہے، 3 طلاق دی میں نے تجھے، یا طلاق 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 کر کے کہتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ غلط طریقہ آج مسلمانوں کے درمیان میں رائج ہو گیا ہے، اور اس پر کسی طرح کی کوئی لوگوں نے پابندی نہیں عائد کی، علماء نے، حالانکہ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ ہر آدمی، ہر عالم اس بات کو کہے گا کہ ایک دفعہ میں 3 طلاق دینا یہ صحیح اور درست نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ طریقہ جو ہے امت کے درمیان میں رائج ہوا، اور اس کی بہت ساری پریشانیاں اور بدنامیاں جو ہیں مسلمانوں کو جھیلنا پڑی۔ اس سے پہلے طلاق بل ہندوستان میں آیا تو وہ بھی اسی کا ایک ذریعہ تھا، اور اسی غلط طلاق کی وجہ سے پریشانیاں جو عورتوں کو ہو رہی تھی، اس کی وجہ سے کچھ عورتوں نے اپنی بات رکھی، اور سرکار کو ایک بل لانا پڑا، اور انہیں موقع مل گیا اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کا۔ بہرحال صحیح اور درست اگر طریقہ آج مسلمان اگر اپنائے ہوتے تو اس کی نوبت نہ آتی۔ تو یہ ابتدائی طور پر چند باتیں طلاق اور خلا سے متعلق میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ احادیث انشاءاللہ العزیز آگے دروس میں رکھی جائیں گی، اور وہاں جو دونوں موقف ہیں ان کے دلائل کیا ہیں اس کی وضاحت بھی انشاءاللہ العزیز کی جائے گی۔ یہاں اختصار کے طور پر خلا اور طلاق کا کیا معنی ہے، اور ان کے درمیان میں کیا اختلافات علماء نے کیے ہیں، وہ اختصار کے طور پر میں نے تھوڑا سا رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔